فأقروا الرسل فظلموا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام سماجی برائیاں اور اسلامی حل، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی 2 آیتیں 8 اور 9 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے بیٹی بچاؤ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے سماج کے اندر کس طریقے سے بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے۔ کہیں کہیں پر یہ ہوتا ہے 500 لگاؤ 5 لاکھ بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سونوگرافی کرا لیجئے اور پیٹ کے اندر ہی اگر بیٹی ہے تو مروا دیجئے۔ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ پہلے لوگ جب بیٹی باہر آ جاتی تھی تو مارتے تھے، اور آج کل کے ماڈرن قسم کے لوگ پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں۔ اور کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جب وہ مارنے کی کوشش کرتے تو وہ خود روتے ہیں کیونکہ ایک جان کو مار رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خود آدمی دشمن بنا ہوا ہے اور خود عورت کی دشمن ہے۔ اوہو، بیٹا ہے تو بہت خیال رکھتی ہے اور بیٹی ہے تو خیال نہیں رکھتی، بیٹی ہے تو اس کو باہر کر رہی ہے۔ تو یہ اپنے سماج میں چل رہا ہے، پرانے زمانے کی ریتی روایات، کہیں کہیں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بیٹی بچاؤ نعرہ بہت اہم ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو کس طریقے سے جھنجھوڑنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ سنا تو رونے لگے۔ ہمارے اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آنی چاہیے۔ بہت دردناک واقعہ، سنن دارمی مقدمہ حدیث نمبر 2۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادِ۔ اپنے زمانے کی کہانی سنائی کہ ہم لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتا ہے وَكَانَتْ عِنْدِي بِنْتٌ لِي، میرے پاس ایک بیٹی تھی، جب بھی میں بلاتا میرے پاس چلی آتی۔ آپ غور کریں، آج بھی ہے، بیٹے بات نہیں مانیں گے، بیٹا ادھر آ، پاپا آ رہا ہوں گیم کھیلنے میں، بیٹی ادھر آؤ، پانی لے کے آ رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، پاپا کچھ کروں، خیال رکھتی ہے بیٹی۔ لیکن ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، یا ہم میں سے جو بھائی غلط سوچ رہے ہیں انہیں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ بیان کرتا ہے آدمی کہ میرے پاس بیٹی تھی، جب بھی میں بلاتا خوشی خوشی چلی آتی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ کہاں پہنچا؟ کنویں کے پاس پہنچا۔ کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر فردیت بہا فی البئر، کنویں کے اندر دھکا مار دیا۔ کنویں کے اندر جب دھکا مارا تو وہ خود بیان کرتا ہے اس وقت بھی جب میری بیٹی کی آخری بات تھی، اس کی زبان پر جو آخری کلمہ تھا یا ابتا یا ابتا، میرے ابا میرے ابا، اور ابا ابا کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب ایسا واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا احزنت رسول اللہ، اے بھائی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا، بھائی رک جاؤ اور اس آدمی کو اپنی بات کہنے دو، کیونکہ وہ اس معاملے کو بہتر سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا غلط کام کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو پیٹ میں مار رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر درد نہیں ہے؟ درد ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ دینے والا ہے، اللہ بیٹا بیٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد علی حدیثک، آپ اپنا واقعہ پھر سے مجھے بتائیے۔ جب انہوں نے بتایا فبکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، اتنا روئے، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، یہاں تک کہ پوری داڑھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، جو واقعہ سن لیا تو کہا ان اللہ قد وضع عن الجاہلیت ما عملوا فاستعنف عملک، اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے کی جتنی بھی برائیاں ہیں سب کو ختم کر دی ہے، اب جاؤ نئے سرے سے اپنی زندگی گزارو۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، ہم کس دل کے ساتھ، کس گردے کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہیں اور اپنے پیٹ سے اپنی بیٹی کو گرا دیتے ہیں، گولی کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا، بیٹا رہتا اور اس کو گرا دیا۔ ارے بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو بھی دے دے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ بیٹی بچانے کی مہم ہونی چاہیے۔ کہیں کہیں آپ دیکھیے بیٹی کم پڑ رہی ہے، لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہو گئی ہے، تو یہ برابر کا رہے گا تب نہ شادی بیاہ ہو پائے گی۔ تو کہیں کہیں بڑے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو اب کیسے ہوگا؟ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس نعرے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔
اور بیٹی کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کوئی ادھیکار حاصل نہیں ہے کہ بیٹی کو مار دے۔ ہم انسان کو ماریں گے تو قتل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور انداز اللہ کا کیا ہے، پیارا انداز، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر سورہ نمبر 81، کہ جو زندہ دفن کی گئی ہے اس سے ہی پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قتل ہونے میں تیرا کون سا گناہ تھا، کیوں تو قتل کر دی گئی، کیوں تو مار دی گئی۔ اس انداز پر غور کیجئے۔ وہ بیچاری سے اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے پوچھیں گے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ ان سے ہی پوچھ لیں گے بیچاری کی کیا غلطی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیٹی بچاؤ، اس مہم پہ جڑیے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے صبر کیجئے، بیٹی کام آئے گی۔ دیکھیے، گھبرائیے نہیں، یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بیٹی بچانے، بیٹی پڑھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوة